بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. جو چیزیں میں شاید اگست سے بتا رہا تھا یا اگست سے آپ لوگوں کو جس کے بارے میں وارن کر رہا تھا کہ مارکیٹ کا جو ایک اچھا ٹاپ ہے وہ آلریڈی اچیو ہو چکا ہے اینڈ ہم کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن سائڈ پہ ڈریگ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور میں کافی سارے چارٹس کے ساتھ آپ لوگوں کو اس بات پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. اور اگر ہم اس دفعہ دیکھیں تو لاسٹ ویک کے بھی ہم نے جو آؤٹ لک میں باتیں ڈسکس کی تھی اس میں بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ 40,600 کا ایک لیول ہے جو کہ شاید مارکیٹ اس کو اتنا ایزیلی ہولڈ نہ کر سکے. ہم نے اس دفعہ 40,600 تو بڑا ایزیلی ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہی دیکھا, لیکن مارکیٹ کو اس سال کا یعنی کہ 2022 کا ایک نیا لو بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا اینڈ مارکیٹ نے 39,279 کا ایک فریش لو فار دا ایئر 2022 پوسٹ کیا, جبکہ کلوزنگ جو ہے وہ 39,669 پہ آئی, جو کہ اپنے آپ میں بھی ایک بڑی بری کلوزنگ ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ 2022 کے لوئسٹ لیول پہ ہی ہم نے کلوزنگ دیکھی ہے جو کہ ہم نے ویکلی یا ڈیلی ٹرمز پہ دیکھی. والیومز کی اگر بات کریں تو والیومز ہم نے کچھ بہتر طریقے سے دیکھے. سمجھیں کہ 5 ہفتے کے ہائی پہ یہ والیوم ہم نے دیکھے جو کہ ویکلی ٹرمز پہ 437.85 ملین تھے, اور اس بات سے ان والیوم سے لگ رہا ہے کہ لو سائڈ پہ کچھ ایکومولیشن جو ہے وہ ہوئی ہے یا اپرچونٹی کریٹ کی گئی ہے. اب یہ وہ سارے لوگ جو والیومز کے اوپر میرے ہر ویڈیو پہ جو ہے وہ آ کے بلا وجہ کی صرف جس کو کہتے ہیں کہ ان کو صرف ہیرو شاید بننے کا شوق ہوتا تھا, جو بلا وجہ کی وہ باتیں کرتے تھے کہ اس کو والیوم کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ شاید اب شاید وہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلا وجہ کے ہیرو بننے کا جو ہے وہ ایکچولی کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ والیومز بتا رہے ہیں کہ کچھ چرننگ جو ہے وہ ہوئی ہے یا کچھ ایکومولیشن ہوئی ہے ایٹ لوز, بٹ اسٹل کسی قسم کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کوئی بہت اگریسو قسم کی بائنگ ہم نے دیکھی ہے. اب آنے والے ہفتے کی اگر بات کریں تو فرسٹ آف آل یہ ہفتہ جو ہے وہ نہ صرف مہینے کا اینڈ کرے گا یا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کا آخری ہفتہ ہوگا, بلکہ اس سال کا بھی جو ہے وہ آخری ہفتہ ہوگا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہائی وولٹیج ٹریڈنگ یا ہائی وولیٹائل ٹریڈنگ ہم ایکسپیکٹ کر سکیں گے, جس میں جو سٹارٹ ہوا ہے معاف کیجیے گا جس میں سٹارٹ ہی سے ہم کچھ تھوڑا سا چاپی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے لاسٹ جو سیشن دیکھا وہ بھی اسپننگ ٹاپ کے ساتھ دیکھا تھا جو کہ تھرسڈے کی ریکوری کو کافی بری طرح سے نگیٹ بھی کر رہا ہے. تو سٹارٹ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس میں جو اسٹیبلش ٹارگٹ نظر آ رہا ہے بیس کی طرف سے وہ 39,150 سے 39,050 تک کا نظر آ رہا ہے, جبکہ جو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹارگٹ فیز ہوگا وہ 38,780 سے 38,580 تک کا ہوگا. یہاں پہ 38,780 سے 580 کے بیچ ہم کچھ اگریسو شارٹ کورنگ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اور کچھ
شاید تھوڑی سی بائنگ انٹرسٹ بھی یہاں پہ جنریٹ ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو 38,100 سے 37,900 تک کی رینج جو ہے وہ کھلتے ہوئے نظر آئے گی. اچھا, اب یہاں پہ میں ایک اور چیز ایکسپلین کرنے کی بات کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو 3-4 لیول دے دیتے ہیں, 5-6 لیول دے دیتے ہیں. تو دیکھیں, بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تو کا کے بائی کر لے تیرا نمبر آ جائے گا. نہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں یہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس لیول پہ پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے, کس لیول پہ کچھ چرننگ ہو سکتی ہے, کس لیول پہ اگریسو شارٹ کورنگ ہو سکتی ہے, کس لیول پہ کچھ بائنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یا تو میں ان لوگوں میں سے بن جاؤں جو بیچارے ہر وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کر لو, 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 تو پھر وہ تو فائدہ نہیں ہوتا نا. تو چیزیں بڑی دیکھ بھال کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اچھا, اب اگر ہم یہ دیکھیں تو 38,100 سے 37,870 کی جو میں نے یا 970 کی جو میں نے رینج بتائی, یہاں پہ اگر انڈیکس ہفتے کے فرسٹ ہاف میں یعنی کہ بیفور وینسڈے یہاں پہ کوئی موو لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بیس کی طرف سے ایک اگریسو ہائپر موو جو ہے وہ نظر آیا, اینڈ دیٹ کین ریزلٹ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ڈس اپوائنٹمنٹ فار دا بیئرز. اور وہاں پہ پھر ہم اتنی ہی ایکولی شاید اپ سائڈ موو دے سکیں, جو کہ اگر 38,100 سے 37,900 کی بات کر رہا ہوں, اور یہ موو مثال ہے اگر ٹیوزڈے تک یا ایون وینسڈے کی صبح بھی اگر نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی دن یا اگلے دن ہم کوئی 700-800 پوائنٹ یا 1000 پوائنٹ کی ایک ریکوری بھی کلیکٹیولی دیکھ سکیں, جو کہ ایک جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک کوئک سوئنگ ہوگا ٹو کریکٹ دا اوور سولڈ کنڈیشنز. لیکن اگر یہ 38,100 یا 37,900 وینسڈے کے بعد ہوتا ہے, یعنی کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کے تک ہوتا ہے, تو پھر ہم ہائپر موو اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, اور وہ پھر بیئرز کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہوا نظر آئے گا. اپ سائڈ پہ جو پہلے بہت اسٹرانگ سپورٹ تھا 40,360 سے 600, وہ اب بڑا اسٹرانگ ریزسٹنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے جو 40,360 سے 40,600 کی جو رینج تھی, جو پہلے بہت اسٹرانگ سپورٹ تھی, اب وہ ویک کا ٹاپ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جبکہ جو انیشیل ریزسٹنس ہے وہ 39,990 سے 40,200 تک کی نظر آ رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.